الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور إلى محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شریعہ میں حکم فرما رہا ہے کہ ایک مسلمان حاکم کیسا ہونا چاہیے. مسلمان حاکم کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے. اس کے انتخاب کا طریقہ شریعہ نے شورائی مقرر کیا جو ہمارے ملک میں نافذ نہیں، مگر جن لوگوں کی تنفیذ کا مرحلہ آ رہا ہے اس میں یہ باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ حاکم ایسا ہو جس کو آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں ان میں وہ صفات ہوں جن صفات کو شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن 7 افراد کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ان افراد میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمرانی کی توفیق دی اور اس حکمرانی میں وہ عدل کرتا ہے، چاہے حکمرانی مملکت کی ہو، چاہے قبیلے کی ہو،
چاہے چند افراد کی ہو، چاہے نظم کی ہو، چاہے نظام کی ہو، وہ اس میں عادل ہے، عدل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے قیامت کے دن اللہ کی دائیں طرف ہوں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ایسی نرالی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو اپنی دائیں طرف منتخب فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکومتوں کے اندر اور اپنے نظم کے اندر عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہہ کر ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سخت عذاب کا مستحق اللہ کی مخلوق میں وہ شخص ہوگا جو لوگوں کا حکمران بنایا گیا اور اس نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، ان کے حقوق کو تلف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دیا اپنے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک صحابی کو کہ تم اگر دو افراد کے درمیان بھی تمہیں امیر بنایا جانے کی کوشش کی جائے، تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا، اس میں اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ گویا کہ وہ شخص الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اگر عدل کیا تو کامیاب رہا، اور اگر عدل نہ کر سکا تو دنیا تو برباد ہوئی سو ہوئی، آخرت بھی برباد ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں شدید پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ کے ہاں ان کی منزلت اس قدر مضبوط ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے نظم میں عدل کرتا ہے، حکمران ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، حق کے ساتھ چلتا ہے، شریعہ کی بات کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا وہ شخص روزے دار ہے، بھوک شدید لگی ہے، اپنے کھانے اور پینے کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں کھاؤں اور پیوں، لیکن مجھے اللہ نے ابھی منع کیا ہے تو میں اللہ کے خاطر کھانے اور پینے سے رکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا وہ شخص جس پہ ظلم کیا جائے، مظلوم جب اپنے ظلم سے کراہتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش سے جا کے ٹکرا جاتی ہے اور اللہ اسے رد نہیں کرتے۔ اب جو آدمی عادل حکمران نہ بن سکے، مخلوق پر ظلم کی انتہا کر دے، اس کی نوعیت کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا ایسا حشر ہوگا کہ دنیا کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر محیط ہے کہ اللہ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر کسی نظم اور نظام کی ذمہ داری لے تو اس کے اندر چند معاملات کو ملحوظ رکھے، اور جن لوگوں کا انتخاب کرنے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو ان میں یہ چیزیں ہوں تو ان کا انتخاب کرے، وگرنہ اپنے آپ کو بچائے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم، اللہ تم سے بات چیت نہیں کرتا، اللہ تمہیں آرڈر کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے اہل تک ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان حاکم منتخب کر لیا جائے تو پھر تم کیا کرو؟ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرو اور عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حاکم کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا۔
جب تمہیں قوت دی جائے فیصلہ کرنے کی تو اس وقت تم میں عدل کی صلاحیت ہو، لہذا ان حضرات کا انتخاب کیا جائے جو عدل کر سکتے ہوں، جو خود عدل سے نہ آئے ہوں، جن میں خود عدل اور غیر عدل کی تمیز نہ ہو، جن کو خود اللہ اور اس کے رسول کا پتہ نہ ہو، جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، جن کو اللہ کے نظم اور نظام کا علم نہ ہو، ان تمام افراد کی طرف جانے سے اللہ کے ہاں ڈبل گناہ ملتا ہے۔ ایک اس شخص کو اس بار میں لادنے کا اور دوسرا اس کو لدوانے کا، کیونکہ جن لوگوں نے انتخاب کیا انہوں نے یہ سوچے اور سمجھے بغیر کیا کہ کیا یہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو آدمی ان کے پاس آئے، کہا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کروا دو۔ انہوں نے کہا چلو، وہ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے سلام دعا ہوئی، صحیحین کی روایت ہے، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے ایک مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ کہا بولو۔ کہا ہمیں آپ اپنا مسئول مقرر فرما دیجئے، آپ ہمیں اپنا ذمہ دار مقرر فرما دیجئے جیسے آپ نے فلان اور فلان کو کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فوراً کہا اللہ کے نبی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کے رسول سے معذرت خواہ ہوں، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ یہ اس لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں انہیں کبھی بھی آپ کے پاس لے کر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ یہ مانگنا انسان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اور ہمیں تو یہ تعلیم سکھائی گئی ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی منتخب کرے اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو لوگوں سے خود کہے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، پھر وہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اب وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اب وہ اللہ کے ہاں جا کے اپنے معاملات کا حساب دینے کا پابند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ بات سمجھ لو کہ جو ہم سے مطالبہ کرے گا ہم اسے نہیں دیتے، یہ تو اللہ کا سسٹم ہے، اللہ جسے چاہے منتخب فرمائے، لیکن نظم شریعہ کا نہیں ہے، نظام شریعہ کا نہیں ہے۔ کم سے کم انسان کو جن کا انتخاب کرنا ہے ان میں اتنی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ عدل کر سکیں اور وہ عدل کا اہتمام کر سکیں، لہذا ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا شریعہ نے پسندیدہ قرار دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ خیال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے حق کے ساتھ، وہ سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے گزرنے والی تمام کتابوں کی، لہذا چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو جو اللہ نے نازل کیا، اور خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ ایسا حکمران منتخب کیجئے جو قال اللہ وقال رسولہ کی بات کرے، خواہشات نفس کی بات نہ کہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ بندہ عبد الدینار و عبد الخمیسہ، کہ جو کہتا ہے مجھے پیسہ 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 دے دو، بس پیسے پیسے کی بات کرتا ہے، کپڑوں کی بات کرتا ہے، مطالبہ دنیا کی بات کرتا ہے کہ اگر اس کو دنیا کی رضا ملتی ہے تو وہ راضی ہوتا ہے، اور جہاں دنیا چھینتی ہے وہ اللہ سے بھی خفا ہو جاتا ہے۔ جو حکمران آتے ہیں ان کا مطمع دنیا ہے، ایسے حکمرانوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور جب حکمران ایسا ہو جس کا مطمع آخرت ہو، ایسے حضرات کے انتخاب کی ضرورت ہے تاکہ وہ قال اللہ وقال رسولہ کی بات کو بلند کرنے والا ہو، اللہ کے نظم اور نظام کی بات کرنے والا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی شریعت کے مطابقت میں اپنے آپ کو نافذ کرنے والا ہو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیحین کی روایت ہے، فرمایا ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گزارش کی، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ اس کے مقابل فریق نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ کرے۔ دیہاتی نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے گھر میں ملازم تھا، اس سے غلط کام ہوا، غلط کام ہونے کے بعد انہوں نے میرے بیٹے پہ سزا نافذ کی، اور وہ سزا کا نفاذ یہ کیا کہ اس کو پتھر بھی مارے جائیں گے، اس کو سنسار بھی کیا جائے گا، اور ساتھ میں فدیہ بھی وصول کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ فدیہ لے لیں۔ اب فدیہ لینے کے بعد
انہوں نے پھر اپنی مرضی اور منطق اور اپنا فلسفہ ظاہر کر دیا جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے، صرف ان کی خواہشات کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا شادی شدہ شخص اگر گناہ کا کام کرے گا، بدکاری کا کام کرے گا تو اس کی سزا قتل ہے، سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ شخص گناہ کا کام کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ لوگوں کو بھایا نہیں، کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ہاں دستور چلا رہا ہے، ہم تو وہی کرتے رہیں گے جس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، یا ہماری قوم والوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ نے دوسری جگہ اتارا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب اللہ ذمہ داری دے تو اس ذمہ داری کی پابندی کس قدر ہے، اس ذمہ داری کی اہلیت کس قدر ہے، اس ذمہ داری کا بوجھ کس قدر ہے کہ ایک طرف خواہشات نفسانی اور ذاتی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور ایک طرف اللہ اور اس کی شرع کا معاملہ ہے۔ تو جس بھی بندے کا انتخاب کیا جائے اس بندے میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے تیسرے کسی فریق کی بات نہ مانے، جھکائے گردن تو اللہ کے آگے، سجدہ کرے تو اللہ کے آگے، غیر اللہ کے آگے جھکنے والا نہ ہو اور غیر اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا نہ ہو۔ ایسے بندے کا انتخاب شریعہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن بیہقی کے اندر بھی موجود، ترغیب و ترہیب کے اندر امام مندری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کسی کام پر نہیں لگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابو ذر تم بہت کمزور ہو اور میں نہیں چاہتا کہ یہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا سبب بن جائے کہ جن کو یہ ذمہ داری دوں وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں اور ندامت کر رہے ہوں کہ کاش کہ ہم یہ ذمہ داری نہ لیتے، کاش کہ ہم اس معاملے میں نہ پڑتے، وگرنہ ہم آج پھنس گئے اور دوسرا آدمی ہمارا نیکی لینے والا بن گیا۔ یاد رکھیے جس کا انتخاب ہو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اللہ کی بات کرے، رسول اللہ کی بات کرے، شریعہ کی بات کرے، دین کی بات کرے، ایسے لوگوں کا انتخاب شریعہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ دین کے خلاف بات کرے اسے اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے، اور جب وہ دین کی بات کرے تو اس کی نصرت اور حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے تاکہ قرآن اور سنت کو مضبوط توانائی ملے اور قرآن اور سنت کو مضبوطی حاصل ہو جائے۔ احکام السلطانیہ میں امام ماوردی رحمہ اللہ نے اسی کو تذکرے میں پیش کیا اور پیش کیا کہ اگر ایک آدمی انتہائی بزدل ہو تو اس کی حکمرانی اللہ کے ہاں سوائے بار بننے کے، بوجھ بننے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے شریعہ نے جو حکمران کی دوسری ذمہ داری مقرر کی وہ یہ کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان کوئی رکاوٹیں اور پردے حائل نہ ہو۔ عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التماس فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بھی امام اور حکمران ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اللہ تعالی اس پر آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ آپ دیکھیے آج ہم میں اور ہمارے حکمرانوں میں کتنے تفاصل ہیں، اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ روزی کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، امن کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، خیر کے دریچوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ کیوں؟ منتخب کرنے والے ہم تھے تو سزا کے حقدار بھی ہم سب ہیں، چاہے آپ نصرت کرنے والے تھے یا نہیں تھے۔ آپ نے حمایت تو کی نا، آپ نے گناہ میں حصہ تو ڈالا نا۔ جب آپ نے گناہ میں حصہ ڈالا تو پھر ذمہ داری میں آپ اور ہم سب داخل ہو گئے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ مزید بات کرنے سے پہلے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں ہے،
نہ کسی کی نصرت اور حمایت یا کسی کی مخالفت اور عدم مخالفت کی بات ہے، یہ قرآن اور سنت کی بات ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابقت میں ہم نے قرآن اور سنت والوں کی نصرت اور حمایت کو ترجیح دینی ہے۔ تیسری ذمہ داری جو مسلمان حاکم کی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہونی چاہیے کہ عوام کے فائدے اور عوام کی فلاحی کے لیے نرمی اور شفقت کرے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، جیسا کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سورہ نمل آیت نمبر 20 میں ذکر کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْحُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جناب سلیمان نے غصے میں کہا ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس کی ذمہ داری تھی کہ ہم تک خبریں پہنچائے، کہاں ہے ہدہد؟ غائب تو نہیں ہو گیا؟ یہاں پر معلوم ہوا کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ میں اپنے نمائندوں سے پوچھوں کہ میری قوم کو کیا مشکل ہے، میں اپنے نمائندوں سے سوال کروں کہ میری قوم کس کرب میں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز ہو گئے تو کسی نے عرض کیا خلیفہ نیند تو بڑی اچھی آتی ہوگی۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے جس دن سے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، کہ اگر اللہ نے کائنات میں ایک آدمی کے لیے فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمر ہوگا۔ کہنے والے کوئی اور نہیں ہے، کہنے والے خود خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور فرمایا کہ میں اتنی محنت کر کے اللہ سے اتنی امید کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں اگر اللہ ایک بندے کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کرے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ بھی عمر ہوگا۔ ڈرتا بھی اتنا ہوں، رغبت بھی اتنی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ فرمایا کہ ایک کتا اگر پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا تمہاری رعایا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، آدھی دنیا کے حاکم ہیں، ایسے ہی معاملہ نہیں ہوا کہ کپڑے کبھی نئے نہیں پہنے، ایسا نہ ہو کہ میری امت میری رعایا کے پاس کپڑے نہ ہو، اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں آپ کو بار بار حدیث سناتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفۃ المسلمین تھے، اقتدار کے صرف 2 سال، صرف رسول اللہ کے احکامات کو جاری کیا، کوئی نیا حکم جاری نہیں کیا، اور ام المومنین عائشہ کو بلا کے کہا بیٹی اب وقت اجل آ گیا، میں جانے والا ہوں، تم سے ایک التماس ہے، تم یہ بات سب تک پہنچانا جب میں مر جاؤں تو میرے لیے قطعی نہیں چادروں میں کفن نہ دیا جائے، کوئی نئی چادر نہیں خریدنا۔ ام المومنین نے فرمایا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی تکریم کریں۔ فرمایا میرے لیے بالکل تکریم نہیں کرنا کیونکہ یہ چادریں خون اور پیپ میں مل جانے والی ہیں، یہ ان لوگوں کو دے دینا جن کو بدن ڈھانپنے کی ضرورت ہو، مجھے انہی چادروں کو دھو دھلا کے اسی میں کفنا دینا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ نے سوال کیا تو ابو بکر کیا جواب دے گا۔ ایسے حکمرانوں کا انتخاب ہونا چاہیے جنہیں اللہ کی خشیت ہو، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جو اس بات سے گھبراتے ہوں کہ اگر ہم نے گناہ کا کام کیا تو اللہ کے ہاں کیا ذمہ داری ہوگی، لوگوں کے کرب کو سمجھتے ہوں، لوگوں کی مصیبتوں کو جانتے ہوں، لوگوں کی تکالیف سے ہم آہنگ ہوں، تب انسان کامیاب اور کامران ہوگا، وگرنہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک اور جگہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو سواریوں کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، تمام معاملات کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنا۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں رکھے گا تو پھر کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہوگا اور پھنس جائے گا قیامت کے دن کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں ایندھن جمع کروں اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے انہیں اس میں زندہ جلا دوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ گھر میں خواتین اور بچے ہیں جو آنے سے معذور ہیں، صرف ان کے لیے میں یہ رخصت دیتا ہوں۔ رسول اللہ کو اس غم، یہ تکلیف، یہ احساس تھا
کہ میری امت کے عورتیں اور بچوں کا کیا ہوگا، اور آج ہمیں احساس یہ ہے کہ مجھے کیا ہوگا۔ امت کی مجھے کوئی فکر نہیں، جن کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں ان کی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں، بس مجھے اپنی پڑی ہے۔ تو میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ابھی آنکھیں بند ہوئی اور پھر ایک مٹی کا ذرہ، ختم، سب کا سب ختم، سب کا سب دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ لہذا حکمران کے انتخاب میں کوشش کرے کہ کسی بھیڑ بکری کو نہ چنے، اس کو چنے جو اللہ کے معاملات میں عدل کر سکے، بندوں کے معاملات میں عدل کر سکے۔ اللہ کے معاملات میں عدل یہ ہے کہ اللہ کی بات کو نافذ کر سکے، اور بندوں کے معاملات میں عدل یہ ہے کہ بندوں کے معاملات میں اللہ کی مرضی کا انتخاب کر سکے۔ یہ انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ حکمران کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب محتاج، بیبگان، یتیمان یا فقراء کا معاملہ پیش ہو تو ان کے اندر انتہائی خیالداری کرے، انتہائی خیالداری کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو پھر عرض کروں گا کہ مثال دینے کا مقصد کسی کی شخصیت کے اوپر بات کرنا نہیں ہے، مثال سمجھنے کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہم ہر روڈ کے کنارے دیکھتے ہیں چند افراد لائن لگا کے کھڑے ہیں، ان کی ضیافت کی جا رہی ہے، ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے اللہ کو شاہد کر کے بتائیں، آپ کو جتنی بھی بھوک ہے کیا آپ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند کریں گے؟ آپ جتنے بھی محتاج ہیں، اس جگہ سے بدبو آ رہی ہے، پوری دنیا میں اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، سب کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آدمی ہمارے ہاں کھانا کھانے آیا ہے۔ آپ اور میں، ہم سب دیکھتے ہیں، اور کیسے عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو لائن میں لگا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ لائن میں لگ جائیں، جب آپ کی باری آئے گی آپ کو جب کھانا کھلایا جائے گا، تاکہ پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو لائن میں لگا کے روزی تو نہیں دیتا؟ اللہ بھی چاہے تو کر سکتا ہے نا کہ سب کو ملے گی، جاؤ لائن میں لگ جاؤ، پوری دنیا کو اپنا تماشا دکھاؤ، پھر میں عطا کروں گا۔ اللہ ایسے نہیں دیتا، جو مانگتے ہو چھپ چھپ کے اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لائنیں لگا لگا کے، لوگوں کو دکھا دکھا کے، لوگوں میں تشہیرات کر کر کے چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا کہ ہماری مشکلات میں کمی واقع ہو اور لوگوں میں ہماری تشہیر ہو جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا وہ یہ کہ اس طرح نفقہ ہو کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور بایاں خرچ کرے تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح مسلمانوں کا خیال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مقروضوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جب بیت المال مضبوط ہوا تو فرمایا کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو بیت المال سے ادا ہوگا، اور اگر اس کا کوئی مال ہے تو اس کے ورثاء میں ادا ہوگا، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کا قرضہ بھی ادا کریں گے۔ یہ فقراء کے ساتھ معاملہ ہے۔ آج فقراء کی مدد کی جاتی ہے، پھر ان کو پورے عام جہان میں ذلیل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، سارا معاملہ بد کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے بالکل خلاف بات ہے۔ شریعت کہتی ہے اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ لہذا یہ مسلمان حکمران کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے، اور حاکمین کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان اور مال کا تحفظ کریں، اور جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری لیں۔ اسی لیے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، مسند ابو عوانہ کے اندر اور سنن بیہقی کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ایک آدمی ابن العتیبہ کو عامل بنایا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ جب وہ لایا واپس تو کہا کہ یہ بیت المال میں جمع ہوگا اور یہ میرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی حرص نہیں تھی، مال نہیں چاہیے تھا، اتنا عالم تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے ممبر مبارک پہ تشریف لائے، اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، الٹے پاؤں پلٹے اور واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا۔ واپس گھر میں گئے اور کچھ دیر بعد تشریف لائے۔ لوگوں نے پوچھا خیریت تھی؟ فرمایا میرے گھر میں ایک گٹھلی تھی سونے کی جو لوگوں کے لیے مجھے دی گئی تھی، میں نے پہلے جا کے حکم کیا اس کو تقسیم کرو، پھر آ کے نماز پڑھائے۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے احکام کی تنفیذ کا شوق تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حکمران کے لیے ہے، یعنی بیت المال کے لیے ہے، اور یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے کیسے ہو گیا؟ یہ تو نظام کا حصہ ہے، لہذا یہ بیت المال میں جمع ہونا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ مجھے ذات کو ملا ہے۔ فرمایا یہ بتائیے اگر آپ اپنے گھر میں ہوتے تو آپ کو ملتا؟ اس نے کہا نہیں ملتا۔ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں، آپ کے عہدے کو ملا ہے، تو جو آپ کے عہدے کو ملا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، آپ کی رعایا کے لیے ہے، اس کو جمع فرمائیے۔ اس قدر احتیاط ہونی چاہیے، اس قدر جان اور مال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو مجھے اچھا لگے میں سب لے لوں اور جو کھاتا جاؤں۔ میں اور آپ ہم سب اسی طرح کے ہیں۔ اگر ہم اس جگہ پہ آ جائیں ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے جو دوسرے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ لہذا ڈریے اس وقت سے، اور انتخاب میں احتیاط کیجئے اس وقت سے کہ اللہ ان کی ذمہ داریوں کی بنا پر ہمیں بھی پکڑ لے اور ان کو بھی پکڑ لے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اسی لیے سورہ توبہ میں ذکر کیا کہ ملک کی حفاظت، دیار اسلام کا دفاع، مال و جان کا تحفظ، امت کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش حکمران کی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ وہ اس میں اپنا اہل ہو اور حق ادا کرتا ہو۔ اسی لیے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، جیسے وہ سارے کے سارے مل کے تمہارے خلاف لڑائیوں کو عام کر رہے ہیں، جنگ و جدال کو عام کر رہے ہیں، ایسے تم بھی ان کے خلاف معارکہ کرنے والے بنو، لڑائیاں کرنے والے بنو، تو پھر تم اہل ہو کہ تمہیں کوئی ذمہ داری دی جائے۔ فلسطین کو تباہ کر دیا، مسلمانوں کو یمن میں تباہ کر دیا، ہر جگہ مسلمان جو قال اللہ وقال رسولہ کہنے والا ہے اسے تباہ کر دیا، اور ہم سو رہے ہیں۔ ایسا حاکم کبھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ فائدہ مند وہ ہے جو اللہ کے لیے مسلمانوں کا تحفظ اپنی مملکت میں بھی کرے اور باہر بھی کرے، اور جتنا ہو سکے ان کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے، اور کوشاں ہو جائے کہ مجھے اللہ اس کے نظم کو بچانا ہے، اللہ اس کے نظام کو بچانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، وسائل تو بدر میں بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نصرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، احد میں بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی اللہ کی نصرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، خندق میں بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی نصرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اگر آج آپ کی نصرت نہ اتری تو کل آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں کے ایسے ٹولے اتارے کہ ہاتھ پہنچنے سے پہلے کفار کی ناک پھٹی ہوتی تھی اور چہرے پہ ہنٹر کا نشان ہوتا تھا اور لاش سڑی ہوئی نیچے گری ہوئی ہوتی تھی، اور آواز آتی تھی اقبل حیزوم اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم چھا جاؤ۔ پوچھا گیا حیزوم کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کس کو آواز آئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یہ تو عام آواز آ رہی تھی، حیزوم آگے بڑھو۔ فرمایا حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ سے نصرت مانگی تو اللہ نے مدد اتاری، اللہ آج بھی مدد اتارے گا، بشرط یہ کہ آپ ان کا انتخاب کریں جو اللہ کے لیے کوشاں ہونے والے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھنے والا ہو، قرآن کی بات کرنے والا ہو، حدیث کی بات کرنے والا ہو تو اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہ کرے، جب تک وہ تم میں نمازیں پڑھنا نہ چھوڑے، جب تک وہ اپنے کلمے کے خلاف نہ جائے اس وقت تک اس کے خلاف معارکہ آرا نہ ہو۔ لیکن جب وہ بے دینیت کی ہی بات کرے، لا دینیت کی ہی بات کرے، مسلمانوں کی جان اور مال کے سودے بازی پر ہی لگا رہے، پھر ان کی نصرت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے میں اتنے مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہ ہو تو ایک پہاڑ کے کونے پہ چلے جانا اور اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے کند کر لینا تاکہ تمہارا ہتھیار کسی کے خلاف نہ ہو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آج ایسے معاملات نہیں ہیں۔ آج اللہ نے آپ کو بہت توفیق دی ہے، بہت صلاحیت دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو قرآن و سنت کی مطابقت میں ادا کریں، اور جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا کوشاں کرتے ہیں یا عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کا انتخاب کریں، تاکہ کم سے کم گناہوں سے تو بچنے کی کوشش ہو،
اللہ کے نظام کی بقا کی تو کوشش ہو، قال اللہ وقال رسولہ کی تو کوشش ہو، اگرچہ جو نظم اور نظام منتخب کیا گیا ہے منتخب کرنے والوں نے وہ قرآن و سنت کے صراحتاً خلاف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تو جب تک آپشن نہیں ہے، جب تک عمارت نہیں ہے، جب تک خلافت نہیں ہے، تو جو بھی حکمران مسلمانوں کو انتخاب کرنے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ باصلاحیت حکمرانوں کا انتخاب کریں، تاکہ کم سے کم مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کا سودا نہ کیا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق وہ اپنے فیصلے کو لینے کی پوزیشن میں ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پسندیدہ حکمران عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، قرآن و سنت سے فیصلہ کرنے والے حکمران عطا فرمائے، اور ہم سب کی جو بگڑی ہوئی کیفیت ہے، معیشت تباہ، معاش تباہ، امن تباہ، صلاحیتیں تباہ، ہر چیز تباہ، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں میں ہم تمام مسلمانوں کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔